ایک ایک صدی کا سفر کیجئے نا، ایک ایک صدی کرتے 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 1500 سال اوپر چلے جائیے. اب وہ بات رب سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو، مومنو جب میرے محبوب کو بلانا ہو تو یا محمد نہ کہا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو، یا حبیب اللہ کہا کرو. باری تعالیٰ اس طرح نام نے اس نے کہا تم نے نہیں دیکھا؟ الحم سے والناس تک رب کائنات نے ادب سکھایا ہمیں. الادب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحم سے والناس تک قرآن مجید میں جس پیغمبر کا بھی ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹ اوے اس کا نام لیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لیا ہے اللہ پاک نے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا داود، یا شعیب، یا نوح. آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، انبیاء علیہ السلام کی ایک ہسٹری ہے. وہ رب ہے، وہ مالک ہے. ایک لیول کے ہوں یا تھوڑا اونچا نیچے ہوں تو میں کیا کر لیتے ہیں. رب کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی میں کیا کرما والے سونے. رب کو ضرورت نہیں، وہ اس کے تو ہر کوئی اس کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے. وہ نام لے کے بلاتا ہے، اور اس نے سنت جاری کی ہے، ہر پیغمبر کو نام لے کر بلایا ہے، ہر پیغمبر کو نام لے کے بلایا ہے. مگر جب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے، جہاں حضور کو خطاب کیا ہے الحم سے والناس تک، پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اللہ نے رب ہو کر حضور کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. رب ہو کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جہاں پکارا ہے، خطاب کیا، ایڈریس کیا ہے، تو اللہ نے حضور کا نام نہیں لیا، لقب سے پکارا ہے. کیا؟ تو یہ ادب سکھایا امت کو کہ میں رب ہو کر نام نہیں لیتا، حالانکہ میں لے سکتا ہوں، وہ میرے بندے ہیں، مگر اس لیے کہ میں اپنی سنت تم میں جاری کرنا چاہتا ہوں کہ تم محبوب کے ساتھ، حضور کے ساتھ تعلق میں اس کمال ادب کے ساتھ رہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کو دعاء بعضکم بعضا. آپ سمجھیں تو یہ اب یہ سورت نور میں آیا ہے حکم. یہ حکم کہاں آیا ہے؟ سورہ نور میں. اور سورہ نور بھی مدنی سورت ہے. یہ بات مکی دور میں کسی کو نہیں کہی، کیونکہ مخاطب زیادہ کفار و مشرکین تھے. کفار و مشرکین ہو تو ان کا کیا واسطہ ادب کے ساتھ؟ وہ توحید سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے، شرک چھوڑ دیں تو بڑی بات ہے. ادب کا مضمون ہی ایمان والوں کو سکھایا گیا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ادب کی توفیق دی ہے. ادب کا ہونا علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے ان کے دل کو ایمان سے روشن کیا. پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے، یہاں تک ادب سکھائے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھر بلائیں کھانے پر تو ایک تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر نہ جایا کرو، ایسے ان کو بے آرامی ہوتی ہے. اب اللہ کا کیا کام کہ نبی کی امتوں کو اس طرح کی ادب اور پروٹوکولز بیٹھ کے سکھائے. پروٹوکولز، بھئی پروٹوکول تو سیکریٹری سکھاتے ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ نے جانا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا ہے، سلطان اور امیر المومنین اور حاکم وقت کے دربار میں جانا ہے تو پروٹوکول تو چھوٹے لوگ سکھاتے ہیں. چھوٹے بڑے کے دربار میں جانے کے پروٹوکول سکھاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بڑا اپنے سے چھوٹے کے لیے پروٹوکول لوگوں کو سکھائے. کبھی ایسا ہوا؟ بڑا چھوٹے کے پروٹوکول سکھائے؟ نہیں. یہاں ریت نرالی ہے. وہ رب ہے، وہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنو. پھر ایمان والوں سے بات کی ہے. یہ پروٹوکول ادب کے ایمان والوں کا شیوا ہے، دوسروں کا قصہ ہی نہیں. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. رسول کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم
بغیر اپوائنٹمنٹ، بغیر اجازت، بغیر بلاوے کے نہ جایا کرو. جب کھانے پر کبھی حضور تمہیں بلائیں تب حاضر ہو جایا کرو. غیر ناظرین اناہ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تو پھر داخل ہو جاؤ. اور ایسا بھی نہ کرو کہ 5 بجے کا ٹائم دیا میرے محبوب نے تو 4:30 پہنچ جاؤ. یہ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے، آپ اندازہ کر لیں. ایسا بھی نہ ہو کہ محبوب نے بلایا کہ نماز مغرب کے وقت آ جانا شام 6 بجے، مثال دے رہا ہوں، تو تم 5:30 پہنچ جاؤ. نہیں، الا طعام غیر ناظرین اناہ، پہلے پہنچ کے بیٹھ کے برتن دیکھو گے، باورچی خانے کی طرف دیکھو گے، میرے محبوب کی طبیعت پہ ناگوار ہوگا. اذا دعیتم فادخلوا، جب آواز آئے کہ آ جاؤ اس وقت داخل ہو. 1 منٹ بھی قدم پہلے نہ رکھو میرے محبوب کی بارگاہ میں، تاکہ ان بار خاطر نہ ہو، طبیعت پہ بوجھ نہ ہو. معلوم نہیں کس حال میں ہیں، معلوم نہیں ازواج مطہرات مصروف ہیں کام میں، حضور آرام میں مصروف ہیں، کیا معاملہ ہے. نہ 1 لمحہ بھی پہلے نہ جاؤ، مقرر جس ٹائم پہ بلایا گیا اس وقت داخل ہو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو خبردار بیٹھے نہ رہا کرو، بیٹھے نہ رہا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں کے شوق میں کہ کوئی اور سوال کر لیں، حضور سے اور سوال کر لیں، آپس میں باتوں میں لگ جائیں. اب بڑی عجیب بات ہے، یہ دیکھیے ادب کا کیا حسن ادب سکھا رہا ہے. اور سکھا کون رہا ہے؟ اللہ. اور کس کے لیے؟ یہ بڑی عجیب ایمان افروز بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس جاتے صحابہ کرام تو حضور انہیں اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے ادب سکھاتے. جب حضور کے پاس جاتے تو آپ سارا دن ساری رات انہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کے ادب سکھاتے. اور جب اللہ کا کلام اترتا تو وہ صحابہ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ادب سکھاتا. حضور علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا ادب کرنے والا بناتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو حضور کا ادب کرنے والا بناتا. تو کس کی سنت بڑی ہے بولیے؟ اللہ کی سنت بڑی ہے یا رسول کی سنت بڑی ہے؟ کس کی سنت اونچی ہوگی؟ تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ رسول کا ادب سکھانا. رسول کی سنت کیا ہے؟ اللہ کا ادب بتانا. تو رسول کے ادب کو اپنانا سنت الہیہ ہے جو اللہ نے سکھائی ہے آقا علیہ السلام کی امت کو اور صحابہ کرام. فرمایا جب کھانا کھا چکو فوری چلے جایا کرو، بیٹھے نہ رہا کرو باتوں میں لگ کر. آگے 2 باتیں کی ہیں، بڑی حص لطیف کی بات ہے اور کمال حسن ادب کی بات. کیا؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کھانے کے بعد اگر تم بیٹھے رہو تو دیر تک تمہارا بیٹھے رہنا میرے محبوب کے لیے تکلیف دہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے بات. دیکھیے میرے محبوب کے لیے تکلیف دہ ہوگا. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور میرا محبوب تمہیں خبر نہیں بڑا حیا والا ہے. حضور بہت حیا والے ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے تمہیں کہنا ہی نہیں کہ اب چلے جاؤ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ نہیں ایسا کہ کسی رائٹر نے ایک کلام لکھ دیا ہو، یہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں کہ میرا رسول بڑے حیا والا ہے. انہوں نے اپنی زبان سے تمہیں نہیں کہنا کہ اب چلے جاؤ، وہ چپ بیٹھے رہیں گے. اور تم بھی اگر بیٹھے رہے تو ان کی طبیعت پہ ان کے آرام کے وقت میں خلل آئے گا، گھر کی دیگر ذمہ داریوں کی ادائیگی چاہیں گے اس میں خلل آئے گا، ان کو تکلیف ہوگی، اور خود زبان مبارک سے کہیں گے بھی نہیں کہ چلے جاؤ. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، انہیں حیا بہت آتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، مجھے کیا حیا ہے تمہارا؟ میرے محبوب کو تو حیا آتا ہے، اور میں رب ہوں، تمہارا خالق و مالک ہوں، مجھے سچ بات سمجھانے میں تمہیں کیا حیا ہے؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ کھانا کھائیں فوری چلے جائیں. ایسے ایسے ادب سکھائے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں، آقا علیہ السلام کے ساتھ معاشرت میں، آقا علیہ السلام کے ساتھ مجالست میں اور مصاحبت میں. یہ سارے باریک ادب سکھائے ہیں.